جنگ اخبار نے سرخی نکالی ہے کہ بشرا بی بی کے سابقہ و موجودہ شوہر دونوں عدالت میں لڑ پڑے. کس قدر مضحکہ خیز ہے. خاور مانیکا صاحب کے سے یہ قرآن کے اوپر حلف لینے سے بھاگ گئے تھے. عمران خان صاحب ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک دیندار شخصیت ہے. سر کڑیوں کے کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس نکل آئے. سابقہ بیوی سے کہا کہ تمہیں تو اپنی چھوٹی سی بیٹی کی ہی نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے روتی ہے، تمہیں ڈھونڈتی تھی. ریحام خان سے کس طرح بچایا، کنہوں نے بچایا، وہ کون تھے جو عمران خان صاحب کو ان کے ہر غلیظ کام میں بھی سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کا لاڈلا تھا، ان کو چاہیے تھا کرنے عدت چ نکاح تے بنانیاں عبد القادر یونیورسٹیاں. مطلب کیا کمال ہے کہ بت بنائیں بھی آپ صادق امینی کا، پھر اس کو توڑنا بھی شروع کر دیں. بڑے نیوٹرل صحافی، وہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی باتیں سنیں، وہ کیا ڈیموکریٹک ان کی اپروچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل جو کچھ جیل میں ہوا، جو کچھ آج اڈیالہ جیل میں ہوا دوران جرا عدت میں نکاح والے کیس میں، اس کو بیان کرنا، اس کے اوپر بات کرنا بہت عجیب سا لگتا ہے. جو آج جنگ اخبار نے سرخی نکالی ہے، اور وہ سرخی ہے کہ بشرا بی بی کے سابقہ و موجودہ شوہر دونوں عدالت میں لڑ پڑے. کس قدر مضحکہ خیز ہے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کل رات کو یہ خبر آ گئی تھی، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کیوں نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ سادہ سی بات ہے یار کہ یہ ایک فیملی میٹر تھا، اور یہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ بات کرنی چاہیے. یعنی جب بشرا بی بی جو کچھ آج خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں، جو الزامات وہ آج لگا رہے ہیں، اور اگر یہ الزامات درست تھے تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا. اور اب اگر شرافت کا تقاضا یہ ہے، ایک شریف آدمی کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت بات نہیں کر سکے تو پھر اب خاموش رہتے. تو آپ نے انتظار کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ تب عمران خان صاحب تو وزیر اعظم نہیں تھے، تب تو وہ صاحب اقتدار نہیں تھے، تب تو ان کے متعلق جو ہم تک خبریں پہنچتی تھیں، یعنی جب ان کے ساتھ بشرا بی بی نے طلاق لی یا انہوں نے طلاق دی، اور اس دوران اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں تھے، یہ تب بھی بات کر سکتے تھے، اور انہوں نے تب نہیں کی. اب کیوں کر رہے ہیں؟ اور خصوصاً جب عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے، جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، جب وہ زیر عتاب آ گئے ہیں، پھر ان کو یہ والے سارے واقعات یاد آ رہے ہیں. اور ایک اینٹی کرپشن کے کیس میں 10 دن جیل کے اندر رہنے کے بعد انہوں نے یہ شکایت درج کروائی ہے. تو جو کل عمران خان صاحب نے عدالت میں جو ان کو جو تانا دیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ یہی تھا تانا کہ یہ جیل میں رہ کے آئے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر جرا کرنا ضروری ہے. ٹیکنیکلی کل اگر آپ غور کریں تو ہمدردیاں یا نفرتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، تو خاور مانیکا صاحب کے سے یہ قرآن کے اوپر حلف لینے سے بھاگ گئے تھے عمران خان صاحب، کیونکہ دونوں تیار تھے. بشرا بی بی بھی اپنے سابق شوہر کو تانے تمیڑے دے رہی تھیں، برا بھلا کہہ رہی تھیں عدالت کے اندر بیٹھ کے. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا گند کیا خاور مانیکا کو. آگے سے خاور مانیکا کو بھی میرا مطلب ہے اللہ دے اور بندہ لے، ان کی کون سی میرا مطلب ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو کیا چھوڑے گا. انہوں نے کہا کہ جی کہ تمہاری نسل ہی گندی ہے. خالصتاً وہ جو ایک ہماری گھروں کی جو لڑائی ہوتی ہے محلے اور اس طرح کے معاملات کے اوپر، یہ وہ والی لڑائی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری. جو بدقسمتی کے اوپر غور کیجئے کہ یہ لڑائی ایک سابق وزیر اعظم کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اور لڑنی پڑ رہی ہے. وہ سابق وزیر اعظم کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ ایک ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک دیندار شخصیت ہے، یہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے. ایک ایک چیز اس کے گندے کپڑے بیچ چوراہے کے اوپر دھل رہے ہیں. اس کی مثال لیں کہ جی کہ یہ محب وطن ہے، اور جناب اس نے کوئی پیسہ نہیں بنایا. سر کڑیوں کے کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس نکل آئے. یہ جی دیندار آدمی ہے، صادق اور امین ہے،
اور یہ صادق اور منی ساری کی ساری جو ہے وہ عدت کے دوران، یعنی کہ بڑا مذہب کا پتہ ہے، مذہب کو فالو کرتا ہے، مذہبی شخصیت ہے، تو یہ بھی بد کرداری یہ بھی سامنے آ گئی. تو یہ اور پھر یہ جو کیس ہے بذات خود، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سر اس طرح کے کیس تو اللہ معاف کرے، ہم نے چونکہ کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے میں نے، تو اس طرح کے کیس تو بڑے تھرڈ کلاس لوگوں کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کے اوپر بھی برا وقت آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتی ہیں، اوپر اٹھی ہوتی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو، یہ چیزیں ان کی نہیں آتی ہیں عموماً، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں. باقی یعنی کہ ایک بڑے لیول کے اوپر جب چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو پھر حادثے تو اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میرا بڑا سیدھا سا سٹانس ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر جو منیکا صاحب ہیں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اب اس موقع کے اوپر ان کی کون سنے گا؟ اور یہ شرافت کا تو تقاضا یہ ہے کہ اب یہ خاموشی اختیار کرتے. تو جو ان کے متعلق ماضی کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں، عمر شیخ صاحب جو CCPO لاہور تھے. یہ ان کو فون کر کے کہتے تھے کہ میں جو سابقہ خاتون، موجودہ خاتون اول کا سابقہ شوہر بول رہا ہوں. یعنی جب یہ انہوں نے کوئی ریاست سے کام نکلوانا ہوتا تھا تو یا کوئی کام اس طرح کا کوئی پھنسا ہوا تو یہ والی حرکت کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو DPO پاک پتن تھا، اس کا تبادلہ جو ہوا وہ کس طرح ہوا، نوید گجر کے ساتھ یہ کس طرح، احسن نوید گجر میرا خیال یہی نام تھا، احسن جمیل گجر سوری، کس طرح یہ پھرا کرتے تھے اس مطلب شانہ بشانہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک غلیظ قسم کا کیس تھا، غلیظ قسم کے الزامات تھے، اور جو وقت کے اوپر لگتے، وقت کے اوپر کھڑے ہوتے، نہیں تو نہیں نہ کرتے یہ والا کام. میرے ایک دوست ہے امریکہ میں، عثمان کا آج مجھے فون آیا تو اس نے کہا کہ یار تم نے تو ویلاگ کیوں نہیں کیتا، تمہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ان سے یہی گزارش کی تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو کہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک ایمان کے حوالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں اور دنیا داری کے حوالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں. دباؤ میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی عالم میں ماڑا موٹا اگر ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ بھی اٹھانے کی کوشش کر دیتے ہیں. کمزور ایمانی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار عمران خان تو وزیر اعظم نہیں تھا نا جب یہ والی شادی انہوں نے کی، اور جب ان کا افیئر چل رہا تھا بقول اپنے خاور مانیکا صاحب کے. کیونکہ خاور مانیکا صاحب نے جو گفتگو کی وہاں پر، جو انہوں نے اپنی بچوں کے میسج، بیٹیوں کے میسج دکھائے، وہ سارے جو ہیں وہ میسج تو عجیب و غریب سے ہیں. وہ اپنی والدہ کے خلاف جو ہے وہ ان کے جو یہ وہ حرکتیں بقول وہ جو کر رہی تھیں، یا جو بھی ان کا افیئر تھا، جو بھی معاملہ تھا، وہ اپنے باپ کو بھی بتا رہے تھے، باپ ان کو کوئی تسلی دے رہے تھے، اس طرح کی وہ باتیں. کل بھی انہوں نے عدالت میں اپنی سابقہ بیوی سے کہا کہ تمہیں تو اپنی چھوٹی سی بیٹی کی ہی نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے روتی ہے، تمہیں ڈھونڈتی تھی، تم نے تو پلٹ کے اس کو بھی نہیں دیکھا. اس طرح کے انہوں نے تانے تمیڑے دیے ان کو. تو میں نے کہا کہ جی تب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم تو نہیں تھے، جنرل فیض حمید تو وہاں پہ تھے، نیٹ ورک تو تھا جو عمران خان صاحب کو لانا چاہ رہا تھا. ریحام خان سے کس طرح بچایا، کنہوں نے بچایا؟ وہ کوئی نہ کوئی تو طاقتور لوگ تھے، عارف نقوی سے لے کے اور فیض حمید، اور فیض حمید سے لے کے جنرل باجوہ، پتہ نہیں کیڑی کیڑی ایٹم وہاں پر موجود تھی، جنرل پاشا. ایک طویل معاملہ ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یا یہ اس دن حمایت نہیں آئی تھی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کی حمایت تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی پیچھے سے. پروجیکٹ عمران خان تو غالباً 2010 2007 8 میں آن کر دیا گیا تھا، تو ان کو تو پورے کا پوری سپورٹ تھی. تو ڈرانے والے نے عمران خان نے ڈرانا تھا، ڈرانا تو تھا جنرل فیض نے جو DGC تھے غالباً اس وقت، ڈرانا تو تھا جناب جنرل اپنے جو تھے ظہیر الاسلام صاحب نے. انہوں نے کیا ڈرا کے کرنا تھا؟
اور عمران خان کے ڈرانے کے اوپر یہ ڈرنے والے تھے؟ کچھ عقل نو ہاتھ مار، انہوں نے کہا کچھ سوچو اس کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ یہ والا معاملہ ہو، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو یہ کیس ہے سارے کا سارا، یہ ایک غلاظت برا کیس ہے. اگر اس پر آپ نے غور کرنا ہی ہے تو بجائے اس کے کہ عدت والے کپڑے آپ جو ہیں وہ باہر اس طرح بیٹھ کے دھوئیں، غور اس پہ کریں کہ جو یہ سارا سلسلہ چلانے والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے، وہ کون تھے جو عمران خان صاحب کو ان کے ہر غلیظ کام میں بھی سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کا لاڈلا تھا، ان کو چاہیے تھا. اور کیوں چاہیے تھا؟ اس لیے چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی مرضیاں کرنی تھی، اس ملک کی ریاست اور اس ملک کے اقتدار اور اس ملک کے وسائل کے اوپر اپنا قبضہ جاری رکھنا تھا. تو انہوں نے ایک بت بنایا تھا جو صادق بھی تھا، جو امین بھی تھا، جس کو عدالتوں سے سرٹیفکیٹ دیے گئے، جس کی پاک بازی کے چرچے جو ہیں وہ ہند سندھ میں کیے گئے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی کہ اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرتا ہے اور یہ ریاست کو ریاست مدینہ بنانے کا خواب دیکھتا ہے، ہر بات کے اوپر مطلب کرنے عدت چ نکاح، نعوذ باللہ من ذالک، تے بنانیاں عبد القادر یونیورسٹیاں، اور اس کے پیچھے بھی وہ جو ہے روحانی یونیورسٹیاں، وہ دے پیچھے بھی جناب مال پانی. تو یہ ایک پورے کا پورا گند تھا، پورے کا پورا ایک غلاظت پروگرام تھا. جو چلانے والے ہیں ان کو پکڑے، ان سے کسی نے نہیں پوچھنا. ہمارا ہم فقیروں کا کیس صرف اتنا ہے کہ یار کہ ہو گیا، لگ گئی سمجھ. مطلب کیا کمال ہے کہ بت بنائیں بھی آپ صادق امینی کا، اور مذہبی تشخص بھی آپ بنائیں عمران خان کا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی گھسائیں، ہیمر بھی کریں، پھر اس کو توڑنا بھی شروع کر دیں، پھر اس کو بے نقاب بھی کرنا شروع کر دیں کہ یہ صادق بھی نہیں، یہ امین بھی نہیں، یہ کڑی چور ہے، یہ عدت میں نکاح بھی کر لیتا ہے، یہ اتنا غلط آدمی ہے، جھوٹا قرآن بھی اٹھا لے گا، یہ بھی کر لے گا، وہ بھی کر لے گا. تو بھائی یہ تحفہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیوں کیا تھا؟ یہ جنہوں نے کیا تھا ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ان کو آپ نے کچھ نہیں پوچھنا. انہوں نے اپنی وردی پہن کے اپنے اختیارات کا جو ناجائز استعمال یہ والا کیا تھا کہ ایک پوری قوم کے اوپر ایک پروگرام مسلط کیا تھا، ان کو کوئی نہیں کچھ پوچھے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اوپر لان تان جنہوں نے کرنی ہے وہ کریں، ضرور کریں. وہ خاور مانیکا صاحب نے کرنی ہے وہ بھی کریں، یا کسی اور نے کرنی ہے وہ بھی کریں. لیکن یہ جو اتنا لانتی پروگرام تھا، سوری، یہ جنہوں نے ہمارے سروں کے اوپر ٹھوسا، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ جی کہ وہ اپنا مرائل ڈاؤن ہوتا ہے، اداروں کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پھر سر کوئی اور تحفہ آئے گا، پھر کوئی اور پروگرام چلے گا. یہ کہہ دینا نہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھائی بات ایک شخص کی نہیں ہے، بات کلچر کی ہے. ایک بندہ آ گیا، اس کو یہ عادت نہیں اس طرح کے کام کرنے کی، حالانکہ ہر آرمی چیف کے متعلق یہی بات کی جاتی ہے کہ نہیں وہ تو جناب جنرل باجوہ کے متعلق بھی ہمیں تو جناب یہی پتا تھا نا کہ وہ یونیورسٹی آف کینیڈا سے پڑھے ہوئے ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، اور وہ آج تک کہتے ہیں، اور ان کو جو ملنے والے صحافی ہیں بڑے نیوٹرل صحافی، وہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی باتیں سنیں، وہ کیا ڈیموکریٹک ان کی اپروچ ہے. لیکن اپروچ اور پریکٹیکل یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اپروچ ان کی ہوگی بڑی ڈیموکریٹ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو اس طرح کام نہیں چلنا سر. یہ پتہ نہیں، اب میں اس کے اتنا چونکہ میس کریٹ ہے، میں اس پر کیا بات کروں. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ ملک اس طرح سیدھا نہیں ہو سکتا، یوں کام ٹھیک نہیں ہونا. آگے مالکہ نہیں مرضی سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.